4 محرم سے 10 محرم تک جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 40 نسلوں کی بیٹھ کر کھلاتا ہے، دولت اور برکت اس کی نسلوں پر مہربان ہو جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہو جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمک اٹھے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، تو 4 محرم سے 10 محرم تک کے یہ دن ہرگز چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہے تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے، وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں کا دولت اور برکت کا نظام خود چلا۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا آغاز عام دنوں کی طرح یہ ایک نورانی، مبارک اور پرحکمت آغاز۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہینوں کو عزت اور حرمت والے مہینے قرار دیا۔ ان دنوں میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ وہ مبارک وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ یہ وہی اشرا ہے، یعنی محرم کے پہلے 10 دن جس کے بارے میں اولیاء اللہ، صوفیاء کرام اور علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی ان دنوں کو عبادت، تسبیح، ذکر اور دعا کے ساتھ گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ وہ صرف اس کی ہی نہیں بلکہ اس کی نسلوں کی نسل تک رزق اور دولت کے خزانے جاری فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، 4 محرم سے 10 محرم تک جو بندہ روزانہ وضو بے وضو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ 4 محرم سے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ تسبیح صرف زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی سنی جاتی ہے۔ اور محرم کے پہلے 10 دن یہ وہ دن ہے جب عرش کے خاص زمین پر نازل ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص محرم الحرام کے ان دنوں میں ذکر الہی کو لاگے پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ ان دنوں کی برکت سے پایا۔ تو ناظرین اکرام، یہ صرف ایک عمل نہیں، یہ صرف ایک تسبیح نہیں بلکہ ایک تحفہ ہے، ایک ایسا خزانہ ہے جو اللہ اپنے چاہنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ جو بندے ان دنوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے لیے رحمت کے دروازے بند کر، لیکن جو اس وقت کو قیمتی بنا لیتے ہیں ان کے لیے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت۔ تو 4 محرم سے لے کر 10 محرم تک اگر آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے خیر مانگیں، وضو کا اہتمام کریں اور دل سے اللہ کا ذکر کریں تو یقین جانیے جو بند دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے اور جو رکے ہوئے کام وہ چلنے لگے، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور جو قرض، بھوک، کاکے، محتاجی اور تنگی ہے وہ سب ختم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ مبارک نام ایسے ہیں کہ جب بندہ انہیں اخلاص اور سچے دل سے پکارتا ہے تو رحمت کے خزانے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ اسماء دراصل اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رزق، عزت، دولت اور ہر خیر آسانی سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیر کو اس تسبیح کے ذریعے مالدار بنتے دیکھا اور ایک بادشاہ کو اس تسبیح کے ذریعے سخی بنتے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ 4 حرم والے مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں سے ایک۔ اسلام سے پہلے بھی عرب اس مہینے میں جنگ اور خونریزی کو حرام
سمجھتے تھے، اسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت ہیں۔ 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے جو بڑی فضیلت والا دن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات اسی دن ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے روزے کے بدلے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے کا ارادہ بھی ظاہر فرمایا تاکہ یہودیوں کی مخالفت، لیکن اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک 61 ہجری میں 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کے جانثار رفیقوں نے کربلا کی سرزمین پر شہادت پائی۔ یہ واقعہ انتہائی دردناک اور عبرت سے بھرپور ہے، لیکن کچھ لوگ گڑھلو کرتے ہیں سینہ کو بھی ماتم اور خود کو زخمی کرنے جیسے غیر شرعی عمل کرتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں۔ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنا یا صرف 10 محرم کا روزے رکھنا، صدقہ اور خیرات کرنا، توبہ و استغفار کرنا اور ہر طرح کی غیر شرعی باتوں سے بچنا چاہیے۔ سینہ کو بھی جنجیر جنی اور نوحہ خوانی کو محرم کا مقصد سمجھنا درست نہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور بابرکت جھوٹے واقعات من گڑھنت قصے بیان کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کے تمام مصائب، مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں اور بیماریاں محرم الحرام کی برکت سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے تمام حاضرین کی ہزاروں حاجات اور ضرورتیں اپنے غیبی خزانوں سے اے اللہ محرم الحرام کی برکت سے رزق، مال اور دولت میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ محرم الحرام کی برکت سے اولاد کو بہترین مقام، بہترین رشتے، حلال روزگار، کامیاب کاروبار اور وسیع رزق عطا فرما۔ اے اللہ بے گھر لوگوں کو اپنا گھر نصیب، بیماروں کو شفا ایک کاملہ عطا فرما۔ مشکلات اور تکلیفوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو مشکلات اور تکلیفوں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو ساتھی بے اولاد ہیں انہیں نیک، صالح اور فرما بردار اولاد نصیب۔ اے اللہ ان کی تمام جائز مرادیں، دلی خواہشات، دلی حاجات اپنے غیبی خزانوں سے آمین۔ جو ساتھی ہماری ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھیے اور اپنی جائز حاجت بھی لیجیے گا تاکہ سب مل کر دعا۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی پیش
خدمت وہ محرم الحرام کا ایک بے حد مضرب اور بابرکت وظیفہ۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا ہر ادھورا کام آسانی کے ساتھ مکمل ہوگا۔ آپ جتنی امید رکھیں گے اس وظیفے کی برکت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی حاصل ہوگا۔ ایسے بابرکت وظیفے اور بابرکت موقع انسان کو بہت کم نصیب ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل جلالہ آپ پر رزق، مال اور دولت کے دروازے کیونکہ اللہ کے خزانے محدود ہیں۔ وہ رب جس کو چاہے اپنے خزانوں سے رزق عطا فرمائے، وہ رب جس کو چاہے اپنے فضل سے مالا مال کر دے اور دولت کے دروازے کھول دے، وہی رب ہے جو چاہے ایمان سے بڑھ کر عطا فرمائے۔ آج کا وظیفہ ایک ایسا مضرب اور طاقتور وظیفہ ہے جو بہت کم وقت میں اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو یقین اور اخلاص کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت، آپ کی مراد اور آپ کی دلی خواہش پوری ہو جائے گی اور آپ اس کی برکتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کریں گے۔ یہ وظیفہ آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بھی، دشمنی سے نجات کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، گھر اولاد اور عزت میں برکت کے لیے، بے اولادی کے خاتمے، رشتہ طے ہونے کے لیے، ہر قسم کی بندش کے خاتمے کے لیے، جادو جنات اور اثرات سے حفاظت کے لیے اور ہر قسم کی بیماری سے شفا۔ یہ وظیفہ بے حد یہ بابرکت وظیفہ آپ نے کیسے ہے، اس کا مکمل طریقہ آگے بیان کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور عزیزوں اور اقارب میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس وظیفے اور عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ محترم ناظرین، ایک کرام محرم کا یہ بابرکت اور فضیلتوں والا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں لوگ عبادت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بہترین وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ انہی وظائف میں سے ایک خاص وظیفہ آج کا بھی ہے کہ اگر آپ نے اس وظیفے کو کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے فضل سے مال، دولت اور رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے راجی کا اللہ تعالیٰ کو، اس کے سوا کوئی راجی اور دوسرے تمام اختیارات کی طرح اس میں کائنات میں ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمان ہے کہ زمین میں چلنے والا ہر جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا کہ اللہ تعالیٰ تو خود اللہ تعالیٰ ہی راضی ہے، وہی بڑی قوت والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کے رزق میں اپنی حکمت کے مطابق ایک مکمل اور بہترین نظام کے تحت اللہ تعالیٰ تمام مخلوقوں کو ان کے مقرر وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہو، ہوا میں اڑنے والے پرندے یا سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز نہ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر بسیرا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ملتا ہے اور نہ ہی سمندر کی تہوں میں رہنے والی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو۔ ہم لوگ اکثر رزق سے صرف کھانے پینے کی چیزیں مراد
مراد لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہر نعمت، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، نیک اعمال ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا امن اور سکون کی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، کچھ کو اپنی حکمت کے تحت زیادہ اور کچھ کو کم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر فضیلت دے رکھی ہے، دنیاوی زندگی میں ہم نے ان کی روزی کو ان کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد بہت سے مسائل خود حل ہو جاتے ہیں، نہ کسی سے حسد پیدا ہوتا ہے، نہ دلوں میں دشمنی بڑھتی ہے، نہ انسان اپنے آپ کو بے وجہ مشقت میں ڈالتا ہے، اور نہ ہی رزق کی تلاش میں غلط راستے اختیار کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہاں عقائد بھی دین ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہے، معاشرت بھی دین میں شامل ہے اور اخلاقیات بھی دین کا حصہ ہے۔ لہذا حلال رزق کمانا بھی دین کا حصہ ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان کا مفہوم ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک تندرست نوجوان وہاں سے ہم نے آپس میں کہا کاش یہ اپنی جوانی اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہماری یہ بات سنی تو فرمایا جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے، جو اپنے اہل عیال کے لیے کمانے کی کوشش کرنے وہ بھی اللہ کے راستے، اور جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالی۔ لہذا جو شخص روزی کمانے کے لیے کسی حلال عمل، نوکری یا تجارت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائیں، کھیتی کی اور تجارت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تک نظر کا اصلاً معاملہ ہے، میری طبیعت کچھ اس کو قبول نہیں کرتی، مناسبت نہیں ہے میری طبیعت کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ اگر یہ میرا کام تو کر دے تو پھر میں تیرے لیے اتنی خیرات کروں یا اتنی عبادت کروں۔ اس طرح کی سودے بازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا اچھا نہیں۔ اس پر سوال بھی آیا تھا، میں نے پھر عرض کیا تھا کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن میں تو صرف اپنا جو بھی ایک احساس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، لیکن میں اس کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کر رہا کہ نظر ماننا حرام ہے یا غلط ہے یا مکروہ تحریمی ہے، نہیں، لیکن یہ کہ بس میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی۔ اس اجتماع میں جو حضرات موجود تھے ان میں سے ہمارے ایک عزیز نے پھر مجھے حدیث نبوی جو ہے وہ پہنچا دی، جس سے کہ میرے اس خیال اور احساس کی پوری تائید یہ حدیث قدسی ہے، یہ میں اب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث قدسی جو ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مسند میں موجود ہے، اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، لیکن بخاری میں جو یہ دو مقامات پر آئی ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، بلکہ یہ کہ نبی کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا۔
جبکہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے جبکہ مسند احمد ابن حنبل میں آئی ہے تو اس میں بالکل وضاحت ہے کہ حدیث قدسی ہے، اور میں اسی کا متن آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور وہ روایت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قال اللہ عز وجل لا یأتی النظر عن ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ، نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لیے مقدر نہ کی۔ یا نظر کا ماننا نہ ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بالکل برابر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے سے طے کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ فرمایا قال اللہ عز وجل لا یأتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ ولکنہ شیء استغفر به من البخیل یؤتینی علیہ ما لا یؤتینی علی البخیل، لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے نظر کی کہ جس کے ذریعے سے میں بخیل کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا، اگر یہ بخل جو ہے اس کے اوپر مسلط رہے اور وہ نظر نہ مانے تو وہ مال نہیں نکالے گا، وہ نہیں صدقہ و خیرات۔ نظر کے حوالے سے کم یہ کہ کچھ غرباء کا کسی مساکین کا فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ فائدہ ہے، باقی جہاں تک میری تقدیر ہے میرا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس سے بہرحال میری وہ جو میرا احساس تھا اور اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ احساس جو ہے وہ بہرحال بنا تو قرآن سنت کے مطالعے سے ہے، مجموعی مطالعے سے جو ایک ذہن اور مزاج بنا ہے اس میں بعض چیزیں واقعہ یہ کہ فٹ نہیں بیٹھتی۔ ہم اپنی نیکی میں اصل سے ہے ہمدردی میں مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے ستون ہے زکات، کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو، بوتل کا کارک تو کھل جائے، پھر اور بھی دو اور بھی دو اور بھی دو۔ یہ تو اوبلیگیٹری ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے، لیکن مقصد کیا؟ اس کو جو سمجھ لیا بس یہی زکات ہی ہمارے ذمے میں ہے، وہ بڑے موال ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال الحق سوى الزکات، اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکات ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا۔ ان فی المال الحق سوى الزکات، تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکات کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ یہاں آتا زکات تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات یہ ایڈیشنل ہے۔ اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا سب کرے، فرمایا قل العفو، کہہ دو جو بھی ضرورت سے دائیں دے ڈالو، ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ۔ ایک بات آپ سے کہوں آپ کچھ چونک جائیں گے، حضور نے کبھی زکات دی، کبھی نصاب کے بقدر پیسہ جمع ہوا کہ آپ پر زکات واجب ہو۔ کیسی عجیب بات ہے، ارکان دین میں سے سرے سے کبھی آپ نے مال رکھا ہے۔ حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پائچے جو ہے رکھنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے، ہاں ہے، یہ ٹھیک ہے، سنت ہے، اسوہ تو یہ ہے۔ اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ فقراء صحابہ کبھی کچھ نہیں رکھا۔ میں نے بتایا تھا کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے کوئی مکان تھا ہی کہاں لے کے جائے، ایک انصاری نے ایک جگہ کیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ابو ذر وہ دوسری انتہا کو چلے گئے تھے۔ قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکات دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے، دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو۔ قانون اس سے پابند، کبھی بھی آپ نے جبر نہیں، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقہ، پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقہ، شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو دیکھ کر ایک انصاری کے باپ، انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے
کھجور ہے، کچھ انگوروں کے گوشے رکھے، اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کر دے. یہ ساری تفصیلیں میں کیا بتا رہا ہوں. مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی پاکٹ سے تھے، موجود تھے جن کے پاس موجود تھے، لیکن ضرورت تھی آپ نے کسی سے. جب وہ چھری لے کر چلا فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کر. بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا، روٹیاں. اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند روٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ. اور پھر حضرت عمر فکر ہو کر کے کہا عمر یہ ہے وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے. فاما بنعمت ربک فحدث. اور یہ جو فرمایا گیا الہاکم التکاثر میں نعمتوں کا حساب ولا تسألن یومئذ عن النعیم. یہ نعمتیں یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ. آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے. جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں. یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کریں؟ یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%. وہاں 700% ملتا ہے. 700% نہیں، 7,000، 700 گنا کی بینکس. حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا باس بہت مشہور ہے، صبر آف دا ماؤنٹ. بڑے پیارے الفاظوں میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے واعظ کوئی مونچے. اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ، جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کیڑا بھی آسمان پر جمع کرو، جہاں نہ چوری کا نہ ڈاکے کا خوف نہ کیڑا خراب. اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا. مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جائے. اگر دل وہاں لگا ہوا جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینک میں جمع ہے، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی، نکل جاؤ فلاں ملک سے. ملک بدل کرتے تھے، کیا بدل پیسے. البتہ جس کا باہر بچھڑا ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا، اس کی تو جان پر بن جائے. تو یہ ہے انفاق کا. اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح ہے. قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا. اور جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو. قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا. اگرچہ فقہاء نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی امراء کے مال میں سے مزید دے سکتا ہے زکوٰۃ. لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان رسل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے یہ آپ کے چوائس پر البتہ ایک معیار مقرر کر دیا. جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پہ. عام حالات میں یہ نہیں، ایک شخص آئے صحابی انصاری میں اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں. نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے ورثاء کو قریب اور فقیر بنا کر جاؤ. اچھا میں آدھا نہیں، آدھا بھی بہت، فرمایا تہائی دیتا ہوں. تہائی کافی، والثلث کثیر، اور ثلث بھی بہت. اور یہی قانون ہے وراثت کا. آپ ثلث سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے. 2/3 مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق، اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور پھر مزید جو ہے وصیت نہیں، وارث کے لیے لا وصیت للوارث. تو یہ ہے زکوٰۃ در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی ہے. کم سے کم یہ تو دو. بوتل کا کارک کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے. اس اعتبار سے قرآن کا عجیب کہ معنی کیا ہے؟ دل بڑھانے والا، حسین. یہاں اللہ کے تقویٰ کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے. اللہ کی نگاہ میں اللہ کے دل حقیقی تقویٰ ہے، صحیح تقویٰ ہے، قلب کا تقویٰ ہے. جیسے کہ حضور فرماتے تھے کہ دست مبارک سے 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سینہ مبارک کی طرف. تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. دل میں تقویٰ ہے تو تقویٰ ہے. آخر یہ محبت و نزاکت یہ ساری متقیوں کی بنالی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے. یہ
بہلوت ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے. لیکن حقیقی تقویٰ ہو تو اس کا کیا مقام ہے؟ اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا. جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ نہ راستہ پیدا کرے. بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو جب کیسے بچیں گے، کیسے نستر آگے آگے سے نستر آگے راستہ پیدا کیا. سب سمجھا کہ ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں ذرا بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالی تو نظر آ جائے گا. پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے. مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے. آپ گئے نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا. عظیم اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا. تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقویٰ اختیار کرو، صحیح راستے پر جدوجہد کرو. یہ کام اللہ پر چھوڑو، کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہو. جب ہوگا وہ راستہ ایسا چھوڑنے کا کہ اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اقامت دین کی جدوجہد ہو، غلبہ دین کی جدوجہد ہو، اپنے آپ کو صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا تو سب سے بڑی اقامت ہے. کھائیں گے کیا؟ اللہ تو کہتا راضی ہے ایمان اور یقین اس پر کر کے دیکھو، صحیح اس پر اعتماد کرو. لیکن یہ اس پر اعتماد کرنا، توکل کرنا تھوڑی بولنا، وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ایمان ہوگا، اور گہرا ایمان ہوگا، اور گہرا ایمان ہوگا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہے. کافی کر کے تو کافی کروں اس کے لیے کافی کروں. یہاں تک فرمایا ہے حدیث میں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے سے چاہیے. فکر ماں در کار ماں ہزار ماں کار ساز ماں فکر کار ماں. فارسی شاعری کے اندر یہ دین حقائق ہے. کار ساز ماں میں فکر کار ماں، میرا کار ساز میرے کاموں میں فکر کر رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا. دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہو، آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ جائیں، شرافت ہو بڑوت شرافت. آپ اللہ کے بندے کو دیکھیے، وہ کار ساز ماں وہ فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں. حضرت معاویہ صحابی ہے، کاتب وحی ہے، حضور کے برادر نسبتی ہے، صالح ہے، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے. لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشرق کی. لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خونریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا مدبر اس درجے. اب آئیے آخری سٹیج آئی. حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا. مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی. اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا، اختلافات ہو گئے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے فساد. آپ کسی کو نامزد اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نام. حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اور فیصلہ کیا. یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں، اچھی بات. اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک. نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی، صحابی ہے، نیت غلط نہیں، نیت کیا غلط نہیں. اور میں سمجھتا ہوں 100% کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ اب اکثریت 9 مسلموں کی ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں قبائلی بھی ہیں. لہذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں چلتی. یہ ابن خلدون کا لفظ ہے، عصبیت. کوئی چیز جو جوڑیا
تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اکثر و بیشتر گئے۔ اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی، 5 سال تک ہوئی۔ اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، صحابہ کی رائے سے اختلاف، لیکن آپ ان کی نیت پر شک۔ بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا